السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک بہت دلچسپ اور خوبصورت بہترین تحریر آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کہ تعویذ لینے اور دینے والوں کے متعلق ہے۔ تعویذ دینے کو روحانی علاج کا نام دینا دھوکہ دہی ہے۔ تعویذ دینا تقوی کی علامت نہیں اور نہ ان کاموں میں زیادہ منحکم ہونا چاہیے۔ تعویذ کرنا نہ عبادت نہ ثواب۔ تعویذ کو اپنا مشغلہ بنانا خلاف سنت ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارا دین ان تعویذ گنڈوں کے اندر منحصر ہے، اور جو شخص تعویذ گنڈا کرتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کی تقلید کرنی چاہیے، اس کا معتقد ہونا چاہیے۔ اور جو شخص تعویذ گنڈا نہیں کرتا یا جس کو تعویذ گنڈا کرنا نہیں آتا، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کا علم نہیں۔ بہت لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لیے تعویذ دے دیجئے۔ میں جب ان سے کہتا ہوں کہ مجھے تو تعویذ کرنا نہیں آتا، تو وہ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا دارالعلوم بنا ہوا ہے، اس میں تعویذ گنڈے ہی سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں۔ لہذا جس کو جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈا نہیں آتا، وہ یہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لیے جو اصل کام یہاں پر سیکھنے کا تھا وہ تو اس نے سیکھا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے سارا دین تعویذ گنڈے میں سمجھ لیا ہے، اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی غرض ایسی نہ ہو جس کا علاج کوئی تعویذ نہ ہو، چنانچہ ان کو ہر کام کے لیے تعویذ چاہیے۔ فلاں کام نہیں ہو رہا، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھوں، فلاں کام کے لیے ایک تعویذ دے دیں۔ لیکن ہمارے اکابر نے اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے کہ جس حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس حد تک ان پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ دن رات آدمی یہی کام کرتا رہے اور دین و دنیا کا ہر کام تعویذ گنڈے کے ذریعے کرے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ عمل ہوتا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس کافروں پر کوئی ایسی جھاڑ پھونک کرتے کہ وہ سب حضور کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو جاتے۔ آپ نے اس جھاڑ پھونک پر بھی کبھی بھی عمل کیا، لیکن اتنا غلو اور انہماک بھی نہیں کیا کہ ہر کام کے لیے تعویذ گنڈے استعمال کرے۔ یاد رکھیے، جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج جائز ہے مگر عبادت نہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو اور قرآن کریم کی صورتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے کسی دنیوی مقصد کے لیے استعمال کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، لیکن یہ کام عبادت نہیں، اس میں ثواب نہیں۔ جیسے آپ کو بخار آیا اور آپ نے دوا پی لی، تو یہ دوا پینا جائز ہے، لیکن دوا پینا عبادت نہیں بلکہ ایک مباح کام ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کو ساری عمر جھاڑ پھونک کا طریقہ نہ آئے، تعویذ لکھنے کا طریقہ نہ آئے، لیکن وہ براہ راست اللہ سے دعا کرے، تو یقیناً اس کا یہ عمل تعویذ اور جھاڑ پھونک سے بے درجہ افضل اور بہتر ہے۔ لہذا ہر وقت تعویذ گنڈے میں لگے رہنا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں، لیکن ہر وقت اس میں انہماک اور غلو کرنا اور اس کو اپنا مشغلہ بنا لینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اب لوگوں نے یہ تعویذ گنڈے، یہ عملیات، یہ وظیفے اور جھاڑ پھونک ان کا نام رکھ لیا ہے روحانی علاج، حالانکہ یہ بڑے مغالطے اور دھوکے میں ڈالنے والا نام ہے، اس لیے کہ روحانی علاج تو دراصل انسان کے اخلاق کی اصلاح کا نام تھا، اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح اور اس کے باطن کے اعمال کی اصلاح کا نام تھا۔ یہ اصل میں روحانی علاج تھا۔ مثلا ایک شخص کے اندر تکبر ہے، اب یہ تکبر کیسے زائل، یا مثلا حسد پیدا ہو گیا، یہ کیسے زائل ہو، یا مثلا بغض پیدا ہو گیا، وہ کیسے زائل ہو؟ حقیقت میں اس کا نام روحانی علاج ہے، لیکن آج اس تعویذ گنڈے کے علاج کا نام روحانی علاج رکھ دیا ہے، جو بڑے مغالطے والا عمل ہے۔ اور اگر کسی شخص کا تعویذ گنڈا جھاڑ پھونک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گیا، تو اس شخص کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل نہیں، اور نہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص دینی اعتبار سے مقتدی بن گیا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں تاثیر رکھ دی ہے، جو شخص بھی اس کو پڑھے گا تاثیر حاصل ہو جائے گی۔ یہ بات اس لیے بتا دی کہ بعض اوقات لوگ یہ دیکھ کر کہ اس کے تعویذ بڑے کارگر ہوتے ہیں، اس کی جھاڑ پھونک بڑی کامیاب ہوتی ہے، اس کو پیر صاحب بنا لیتے ہیں
اور اس کو اپنا مقتدا قرار دیتے ہیں، چاہے اس شخص کی زندگی شریعت کے احکام کے خلاف ہو، چاہے اس کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اتباع کرنے والا بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آگے شیئر کریں۔